السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حفظ قرآن کی اہمیت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر رکھ دیا جائے قرآن مجید کو کسی چمڑے میں، پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائے تو نہ جلے گا۔ یہ حدیث سنن دارمی میں ہے۔ سنن دارمی حدیث کی 11 مشہور کتابوں میں سے ایک ہے، اگرچہ یہ صحاح ستہ میں شامل نہیں، تاہم اس کی اہمیت سے انکار نہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سنن دارمی کو سنن ابن ماجہ پر فوقیت دیتے ہیں۔ ابن ماجہ صحاح ستہ میں شامل ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جنی ہیں، مدینہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، پھر مدینہ میں ہی مقیم ہو گئے۔ انہیں قرآن و حدیث اور فقہ کے ساتھ گہری دلچسپی تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نامور تیر انداز اور ماہر فنون جنگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں ہمیشہ حاضر رہنے کی کوشش کرتے۔ کتب حدیث میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی 55 مرویات ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت بے حد و حساب اور بے پایہ ہے، اسی طرح کلام اللہ کی رفعت شان کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قرآن مجید چمڑے کے اندر رکھا جائے، پھر وہ چمڑا آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ گویا قرآن مجید کی برکت سے چمڑا نہیں جلے گا اور قرآن مجید بھی محفوظ رہے گا۔ یہ قرآن مجید کی معجزانہ شان ہے اور معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حین حیات تھی، اگرچہ اب بھی کئی دفعہ سننے میں آیا ہے کہ کسی جگہ آگ لگ گئی اور چمڑے کی جلد میں موجود قرآن مجید وہاں محفوظ رہا۔ شارحین حدیث کے مطابق اس حدیث میں چمڑے سے مراد انسان کی کھال ہے اور آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ چنانچہ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جس جسم انسانی کے اندر قرآن مجید محفوظ ہو، اس جسم کو دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کا اقرار اخروی نجات کا ذریعہ ہے اور لا الہ الا اللہ قرآن مجید کا حصہ ہے، تو پھر پورا قرآن تو لازماً نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے اور ان دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ جس شخص نے سالہ سال محنت کر کے اس کلام کو اپنے سینے میں اتار لیا جسے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا تھا، تو اس کی فضیلت کا کیا حال ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن حافظ سے قیامت کے دن کہا جائے گا، قرآن مجید پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ دنیا میں ٹھہر کر پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہی ہے جہاں تو آخری آیات پر پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے، اس کے لیے اس حرف کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علم ایک حرف ہے، بلکہ الف
ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا علم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ حافظ قرآن حفظ کرتے ہوئے قرآن کی آیات کو بار بار پڑھتا ہے اور نیکیاں حاصل کرتا ہے۔ حفظ کے دوران حافظ دورا کر اس قدر قرآن پڑھ لیتا ہے جتنا غیر حافظ تقریباً ساری عمر میں پڑھتا ہے۔ پھر حافظ زندگی بھر چلتے پھرتے قرآن آیات کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے ہر حرف پر نیکی ملتی ہے۔ اندازہ کیجئے وہ تلاوت قرآن کے ذریعے زندگی بھر کتنی نیکیاں کما لیتا ہے۔ قرآن مجید ایک ضخیم کتاب ہے اور اسے زیر زبر کی رعایت کے ساتھ یاد کرنا اور پھر اسے یاد رکھنا بظاہر ایک مشکل کام معلوم ہوتا ہے، مگر اللہ تعالی نے معجزانہ طور پر اسے آسان کر دیا ہے۔ چھوٹی عمر کے بچے کو حفظ قرآن پر لگا دیا جاتا ہے تو وہ 2-3 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ اپنے ارد گرد میں دیکھیں کتنے ہی بچے ہیں جو حافظ ہیں۔ اگر حافظ قرآن مشکل ہوتا تو بچے کیا بڑے بھی اس کو حفظہ نہ کر سکتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہزاروں کی تعداد میں بچے، بوڑھے اور جوان حافظ قرآن موجود ہیں۔ حضرت سعید بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی اور۔ فضائل اعمال باب فضائل قرآن۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید وہ سفارش کرنے والا ہوگا کہ اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت مقبول ہے اور ایسا جھگڑا لو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا ہے۔ سورۃ الملک کے فضائل میں منقول ہے کہ اس نے ایک بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کی تو وہ بخش دیا گیا، جبکہ حافظ تو وہ ہیں جسے سورۃ الملک نہیں بلکہ قرآن مجید کی 114 صورتیں یاد ہیں اور ان کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اس طرح وہ تمام آیات و سور کے فضائل سے مالا مال ہوتا رہتا ہے۔ حضرت معاذ جنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اور اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں ہو بس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے متعلق جو خود ان کا عامل ہو۔ حافظ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کے معانی و مطالب سے آگاہ ہو اور اس کے احکام پر عمل پیرا بھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام سمجھا، حق تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور اس کے گھرانے میں ایسے 10 افراد کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جو حافظ کو حاصل ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ مشرک اور کافر کو کسی طرح کی سفارش نفع نہ دے گی، کیونکہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں فیصلہ ہو چکا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ بہرحال حافظ قرآن کو قرآن مجید کی حفاظت حاصل رہے گی، قرآن مجید کی برکات دنیا کی زندگی میں بھی اسے ملے گی اور قبر اور حشر میں بھی
قرآن مجید اس کے لیے سختیوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گا۔ حافظ قرآن کے لیے حفظ قرآن بہت بڑا اعزاز ہے۔ وہ جب فوت ہوگا تو قرآن اپنے سینے میں محفوظ لے کر قبر میں جائے گا۔ قرآن کلام الہی ہے، وہ ضرور وہاں اس کا مونس و غم خوار ہوگا اور اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ سورۃ التغابن میں قرآن مجید کو نور کہا گیا ہے۔ نور ایک خوبصورت لفظ جو خوبی، اچھائی، خیر، عمدہ اخلاق اور حسن و جمال کے معنوں میں مجاز استعمال ہوتا ہے، مگر اس کا اصل معنی تو روشنی ہے۔ ظاہر ہے جو شخص پورا قرآن یعنی نور اپنے سینے میں لے کر قبر میں جائے گا تو وہاں اس کی قبر کے نور سے منور ہو جائے گی اور اسے کسی طرح کی ظلمت کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، اور پھر حشر کے روز بھی یہی قرآن اس کی نجات کا باعث بنے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔